شائع ہو رہے ہیں. اور ایک اور بڑی خوشائند بات ہے کہ اس وقت نعت کی دنیا کا سب سے بڑا نام ڈاکٹر ریاض مجید صاحب ایک سال میں تیسری دفعہ سیالکوٹ تشریف لائے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیالکوٹ میں نعت کس طرح فروغ پا رہی ہے. آج کا دن بڑا عظیم دن ہے کہ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب ہمارے درمیان ہیں, جناب طاہر صدیقی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کا ہونا ایک تقریب ہی نہیں, پورے شہر کا وقار بلند کرتا ہے. اور ہم ان کے انتہائی ممنون ہیں کہ یہ طویل سفر کر کے آج کی اس بزم کو رونق افروز کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. اور بہت کم اس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں جس میں ایسی مبارک ہستیاں اور سیالکوٹ کے تمام کاروباری حضرات اپنی اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر موجود ہیں. میں بتائے خضر حیات پر سے بات کروں گا کیونکہ ہماری جو آج کی تقریب ہے تاکہ اس سے تھوڑا شروع ہوئی تھی اور بہت سے ابھی احباب نے بات کرنی ہے. میں جب سیالکوٹ 2018 میں آیا تو جن نعت گو شعراء سے میری ملاقات ہوئی ان میں جناب خضر حیات ایک نمایاں شخصیت ہے. ان سے جب ملاقات ہوئی اور میں نے ان کی نعت سنی, ان کا نعت کہنے کا اپنا ایک اسلوب ہے اور نعت کا اپنا ایک ترنم ہے. نعت میں اپنا ایک اسلوب قائم کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ زیادہ تر چھوٹی بہر میں کہتے ہیں اور چھوٹی بہر میں بڑی بات کہہ جاتے ہیں. جناب ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نعت کہنے کے لیے اپنی ذات کے اندر اعتکاف کرنا پڑتا ہے. اور اس نعتیہ مجموعے کو جب میں نے پڑھا تو مجھے اندازہ ہو گیا, ویسے تو سنتے رہتے تھے لیکن جناب خضر حیات نے اس نعتیہ مجموعے کو لکھنے کے لیے اپنی ذات کے اندر برس ہا برس اعتکاف کیا ہے اور تب جا کے یہ کتاب ہمارے سامنے ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. اور میں خود بھی نعت گو شاعر ہوں, غزل بھی لکھتا ہوں. جب ہم غزل گو شاعر نعت لکھتے ہیں تو اپنی غزلوں کا صدقہ عطا کر دیتے ہیں اور اس سے ہماری غزلوں میں بھی برکت آ جاتی ہے. اور جن لوگوں نے, جن شعراء نے اپنے آپ کو نعت تک محدود رکھا ہے وہ تو انتہائی قابل قدر ہیں اور ہمارے لیے یہ باعث برکت ہے. یقیناً نعت کا فروغ ہو رہا ہے اور ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جب شروع میں ادبی جریدوں میں نعت کو شائع کرنے کا کہا گیا تو جو مدیران تھے وہ نعت کو ادب کا حصہ ہی نہیں سمجھتے تھے, کہتے تھے. اور آج یہ ہمارے لیے خوش وقتی ہے کہ کوئی بھی تقریب نعت سے شروع ہوتی ہے اور کوئی ایسی تقریب نہیں ہوتی, وہ ادبی ہو یا غیر ادبی ہو, اس میں نعت ضرور پڑھی جاتی ہے. یہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت اور ان کی جو خاتم النبیین ہیں, ہمارے آقا ہیں, ہمارے مولا ہیں, یہ ہمارا ان کے ساتھ ایک عقیدت کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا ہم اظہار نعت کے ذریعے کرتے ہیں. نعت کا یہ پودا انشاءاللہ فروغ پاتا رہے گا اور ہم اسی طرح نعت سنتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. بہت جزاکم اللہ. جناب محترم محمد ایوب صاحب صاحب اپنے خیالات ہمارے اتیا میں. اگلے مہمان نہایت ہی معزز و محترم سی ای او ایجوکیشن محترم جناب مقبول شاکر صاحب سے ملتمس سن کے آئے اور آج کی بزم کے حوالے سے اور بتائیں خضر حیات کے حوالے سے افکار و اظہار